الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، وہیں اس مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ مہینہ جس کے متعلق میں نے تفصیل اپنے رات کے جمعے کے درس میں بیان کر دی ہے. مختصر یہ کہ اس مہینے کو زمانے جاہلیت میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں بدشگونیاں اور غلط عقائد لوگوں کے ذہنوں میں تھے. تو اللہ کے نبی نے اس کا رد فرمایا کہ سفر کی بدشگونی کچھ بھی نہیں. چنانچہ اصل نحوست وہ انسان کی بدعمالیوں میں ہے. انسان کے اعمال اچھے ہوں تو اس کی زندگی پر اچھے اثرات پڑیں گے، اور اگر اس کی زندگی میں اعمال برے ہیں تو اثرات بھی برے پڑیں گے. چنانچہ اس مہینے میں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اور سفر کرنا اس مہینے میں مناسب نہیں ہے. ان کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مہینہ سفر کرنے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اور اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر کا سب سے زیادہ بابرکت باسعادت سفر کہ جس سفر کے بعد اسلام کو عزت و ترقی ملی، وہ ہجرت کا سفر ہے. اور وہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے مہینے میں شروع فرمایا. تو ہجرت کا واقعہ اس سفر کے مہینے میں رونما ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عرب کی سرزمین پہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں آئے اور ساری دنیا میں اپنے پیغام اجاگر کرنا تھا اور پھیلانا تھا، اور یہ بات کسی صورت بھی مشرکین مکہ برداشت نہیں کر پا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرمائی. اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہجرت کا سفر فضیلت والا سفر ہے، اور قرآن و سنت میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اور ہر صحابی جو مکہ مکرمہ میں تھا تقریباً اس نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے یہ سعادت اور فضیلت حاصل کی.
کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر گیا، کوئی اپنے دوست کے ساتھ ہجرت کر گیا، کوئی اپنے داماد کے ساتھ ہجرت کر کے گیا، کوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے گیا، لیکن ان تمام صحابہ میں ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی ہجرت امام الانبیاء کے ساتھ تھی۔ یعنی اس کی ہجرت کو اگر دیکھا جائے تو جہاں پیغمبر کے قدم لگتے تھے اس کے قدم بھی وہیں لگے، جن فضاؤں میں پیغمبر نے سانس لیا انہی فضاؤں میں ابو بکر صدیق نے بھی سانس لیا۔ جو دھوپ اور جو ہوائیں نبی کو لگی وہی ابو بکر صدیق کو لگی۔ جس غار کے ماحول میں نبی تھے اسی غار کے ماحول میں ساتھ صدیق تھے، جس جگہ سے نبی گزرے اسی جگہ سے صدیق گزرے، جس وقت نبی نے نماز پڑھی اسی وقت صدیق نے نماز پڑھی، جس وقت نبی نے پانی پیا اسی پیالے میں صدیق نے پانی پیا۔ ام معبد کے خیمے میں نبی گئے تو ام معبد کے خیمے میں صدیق گئے۔ وہاں اگر بکری کا دودھ نبی نے پیا تو وہی بکری کا دودھ صدیق نے پیا۔ اور اگر مدینہ منورہ میں نبی پہنچے تو پہلا قدم اگر مدینے میں نبی کا لگا تو بلا فصل دوسرا قدم صدیق کا لگا۔ اور اگر آج جہاں قبا کی مسجد ہے وہاں پیغمبر کی اونٹنی اگر بیٹھی ہے قصوہ نام کی تو وہاں نبی بیٹھے تو وہاں صدیق بیٹھے۔ تو پیغمبر کے ساتھ جس شخص کو لمحہ بلمحہ ہجرت کے سفر کی سعادت ملی، ہجرت کے سفر کی یہ فضیلت ملی، وہ تمام صحابہ میں ایک ہی ہے کہ جس کی فضیلت پر نہ فاروق اعظم پہنچ سکتے ہیں نہ عثمان و علی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ صحابیت کی اس معراج پر ہے، اگر کوئی صحابی بھی اسے دیکھے تو اس کی ٹوپی گر جائے۔ صدیق صدیق ہے۔ اور یہ ہجرت کا سفر پیغمبر کا اپنے رفیق سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اگر یہ سفر شروع ہوا تھا تو اسی سفر کے مہینے میں شروع ہوا۔ اگر اس مہینے کے اندر سفر نحوستیں ہوتی اور صحیح نہ ہوتا تو مجھے بتائیں میرا پیغمبر اس مہینے میں سفر کا آغاز کرتا؟ اور پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں جا رہے بلکہ پیغمبر خدا کے حکم سے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں صدیق کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کو بستر پہ سلایا اور صدیق کو اپنے ہمراہ لیا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اپنے بعد نبی جس کو سمجھتے تھے کہ اس نے نظام خلافت سنبھالنا ہے اور میرے بعد مسلمانوں کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، اسے ساتھ لے کر گئے، کیونکہ اسے سنبھالنا تھا، اسے محفوظ رکھنا تھا، اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ جس نے بعد میں مسلمانوں کے نظام کو چلانا تھا اسے پیغمبر اپنے ساتھ محفوظ انداز میں لے کر گئے، اور باقیوں کی ہجرت ہو گئی تھی، لیکن صدیق کے بارے میں نبی بھی جانتے تھے یہ وہ عاشق ہے کہ تھوڑی دیر بھی محمد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ سفر کا مہینہ، اور اسی سفر کے مہینے میں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جس مہینے میں کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہو میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور وہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہوں، اور یہ بھی ذہن نشین ہو جائے کہ یہ واقعہ اس مہینے میں رونما ہوا۔ اور اس مہینے کے اندر وہ عظیم واقعہ جس نے بہت سارے راز ہمارے سامنے رکھے اور حضرات صحابہ کرام کی اہمیت ہمارے سامنے رکھی۔ کچھ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہراً ایمان لے کر آئے تھے وہ منافق، اور آ کر کہا اللہ کے نبی اپنے چند ساتھی ہمیں دیجئے، ہم لے جا کر اپنے گاؤں اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ وہاں دین کی تعلیم ہمارے لوگوں کو سکھائیں۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے 70 صحابہ
ان کے حوالہ کیا اور ان کے حوالے کر کے فرمایا لے جاؤ، اب یہ 70 صحابہ دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں بیر معونہ، ایک کنویں کا نام ہے معونہ، وہاں لے جا کر ان 70 صحابہ کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا، اور وہ صحابہ شہید ہوئے۔ پیغمبر کو اطلاع ملی، اب میرے پیغمبر کا رد عمل دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جب پیغمبر کو پتہ چلا، پیغمبر نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں صحابہ کے دشمنوں کے لیے بد دعائیں کی، اور وہ بد دعا کے الفاظ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں درج ہو گئے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم فرق جمعہم۔ یہ پیغمبر کی بد دعا کے الفاظ سیرت کی کتابیں پوری طرح پڑھا کرو۔ اگر کبھی کوئی یوں بات کرتا ہے تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار پیغمبر تو کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا جو بد دعا کے لائق تھے ان کو دی، اور جو معافی کے لائق نہیں تھے فتح مکہ میں بھی اعلان کیا کہ جو ابن اختل کو بیت اللہ کے غلاف کے نیچے دیکھے اسے بھی قتل کر دینا، اسے نہ چھوڑنا۔ پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ پورا کرنا چاہیے۔ جہاں دعا دینی تھی وہاں دعا دی، جہاں بد دعا دینی تھی وہاں بد دعا دی۔ صحابہ کے دشمنوں کو جنہوں نے بیر معونہ میں صحابہ کرام سے بغض اور عناد کا یوں اظہار کیا اور دشمنی کا یوں اظہار کیا، فجر کی نماز میں 1 مہینے تک میرے پیغمبر نے قنوت نازلہ پڑھ کر صحابہ کے دشمنوں کے لیے بد دعا دی۔ مجھے بتاؤ صحابہ کے دشمنوں کو بد دعا دینا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عموماً ساتھیوں کو کہ یہ تو آپ کو ملے گا کہ جس نے پیغمبر کے ساتھ زیادتی کی، پیغمبر پہ تشدد کیا، پیغمبر نے اسے معاف کر دیا۔ جاؤ فتح مکہ ہوا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ ابن اختل کو جو معاف نہیں کیا وہ حضرت عائشہ کی شان میں برے اشعار لکھتا تھا، تو وہ مسئلہ بیوی کا تھا، اس لیے فرمایا اسے معاف نہیں کرنا۔ وہ امہات المومنین کے خلاف بکواس کرتا تھا، لیکن جس نے نبی کو تکلیف دی پیغمبر نے معاف کر دیا۔ لیکن میں علماء سے سوال کرتا ہوں، میں چیلنج نہیں دیتا اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، نہ کہ اس مطالعہ اس لیے معلومات میں اضافے کے لیے، کہ اگر کبھی کسی نے کسی صحابی کے ساتھ زیادتی کی ہو اور پیغمبر نے اسے معاف کیا ہو تو کوئی ایک واقعہ میرے سامنے لائے کہ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ کسی نے کیا ہو۔ یہ بیر معونہ کا یہ واقعہ پیش آیا اور 70 صحابہ اسی سفر کے مہینے میں شہید ہوئے، اور میرے پیغمبر نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک ان صحابہ کرام کے دشمنوں کے خلاف بد دعا دی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے صحابہ سے محبت کا اظہار فرمایا، کیونکہ پیغمبر کی ساری محنت کی جمع پونجی اور پیغمبر کی ساری محنت کا ثمرہ اور پھل اور کھیتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، وہ پیغمبر کے یار ہیں، وہ پیغمبر کے جانثار ہیں، وہ پیغمبر کے چوکیدار ہیں، وہ پیغمبر کے پہرے دار ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے جس کھیتی کو پروان چڑھوایا وہ کھیتی کون؟ پیغمبر کی محنت کا ثمرہ کون؟ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ آج اگر ان کی عزتیں محفوظ نہ ہوں تو ہماری عزت کی کوئی گارنٹی رہے گی؟ ہماری عزت کی کوئی گارنٹی باقی رہتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو، حضرات صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں پر FIR جہاں تک ہوئے ہم نے کٹوائی، لیکن ایک طبقہ پریس کانفرنس کر کے انتظامیہ پر دباؤ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ FIRیں ختم نہ ہوئی
تو ہم چہلم کے جلوس میں یہ کر دیں گے، وہاں چلے جائیں گے، ہم یوں دھرنا دے دیں گے۔ میں نے پہلے سے کہا اور ہماری جماعت پہلے سے یہ بات کہتی ہوئی آ رہی ہے، ان کے یہ جتنے جلوس ہیں یہ مذہبی نہیں، سیاسی جلوس، ہر اسلامی ملک میں یہ جلوس نکالنا مقصد ان کا مذہب کی بنیاد پہ نہیں، سیاست کی بنیاد پر ہے، پالیسی بنیاد پر ہے کہ ان اسلامی ممالک پر دباؤ دینے کا یہ بہترین وقت ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی اس کی آڑ میں انتظامیہ حکومت کو ناجائز مطالبات بھی منوانے کے لیے دباؤ دے، وہ دباؤ قبول انہیں کرنا چاہیے؟ اب ایک نئی چیز آئی، وہ کیا کہ پہلے 9-10 کا جلوس ہوتا تھا، اب 40واں بھی ہو رہا ہے حضرت حسین کا چہلم، اور چہلم میں ایک جلوس نکلنے کے اب 2 سال سے کوشش ہو رہی ہے اور نکال بھی رہے ہیں سندھ میں، وہ مشی کے نام سے۔ مجھے کل کسی نے سوال کی یہ مشی کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت ہم سن رہے ہیں کہ مشی جلوس نامنظور۔ بھائی عراق کے اندر انہوں نے یہ سلسلہ 40ویں میں شروع کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ 40واں کہتے ہیں 40ویں دن کو، ابھی جو 20 سفر آئے گی تو یہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 40واں دن آ رہا ہے۔ بولو، پتہ نہیں کتنے ہزار دن گزر جائیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں سال، 1400 سال گزر گئے اور 40واں اب ہے، یہ 40 دن ہے۔ یہ مشی کا جلوس عراق میں شروع ہوا، اور یہ کہ جس علاقے سے نکلیں گے پیدل نکل کر، چاہے وہ 10 ہوں، 5 ہوں، 15 ہوں، سب پیدل پیدل آ کے مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ اب اس سے پتہ ہے نقصان کیا ہے کہ وہ 15 آدمی 10 آدمی جس باڑے سے بھی، جس محلے سے بھی نکل کے آئیں گے، چاہے وہ ملیر سے چلے تو پیدل آئیں گے۔ اب اتنی دیر تک انہیں سیکورٹی دینا، اور پھر جناب ان کے لیے ساری سیکورٹی کا سرمایہ لگانا، اور پھر وہ گزریں گے پیدل، تو گزریں گے تو اہل سنت کی آبادیوں سے شرارت کوئی کر لی، صحابہ پہ نعرہ لگا لیا تبرے کا، یا کوئی برا کہہ دیا، تو اب مجھے بتاؤ یہ چیزیں ساری سیکورٹی رسک ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک تو اول تو اہل سنت کی آبادیوں سے انہیں گزرنا ہی نہیں چاہیے، جس کی جو عبادت ہے عبادت خانے میں ہونی چاہیے۔ یہ بات انتظامیہ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلے 9-10 محرم کو معیشت بچھا دیتے ہو، ساری جگہ پر موبائل نیٹ ورک ختم اور دیگر معاملات، پہلے ہی کرونا سے ملک کے حالات کیا ہوئے ہیں اور معیشت ڈاؤن کی جا رہی ہے، وہاں اب یہ 40واں چہلم اور مشی، اب یہ بھی درد سر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ صرف یہ کہ اگر 9-10 کو کوئی مطالبات ہمارے منظور نہ ہوئے یا منظور ہو بھی جائیں اور 9-10 کو یہ گستاخی کی بدماشی کرے اور پھر کوئی مسلمان FIR کرانے کی کوشش کرے اور ان کے خلاف میدان عمل میں آئیں، تو یہ 40ویں کا جلوس اس لیے رکھا کہ پھر اس کا دباؤ برقرار رکھیں۔ جیسے یہ ہوا اس دفعہ محرم میں شہنشاہ نقوی اور دوسرے میراثیوں نے گستاخیاں کی ہیں، ان کے خلاف FIR ہوئی ہیں، لاہور میں FIR ہوئی، اب چنانچہ اس کو 40ویں کے دباؤ پر ختم کروایا جا رہا ہے اور ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے جلوس جو کیے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، تو یہ سب کے سب صرف اسلامی ممالک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور وہاں کی حکومتوں پر پریشر ڈالنے کے لیے، ورنہ کوئی مذہب نہیں۔ ہمارا چیلنج ہے یہ طبقہ الٹا لٹک جائے، یہ اپنی کتابوں سے بھی نہیں دکھا سکتا کہ یہ جلوس فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ حضرت حسین کے بعد ان کی اولاد زندہ رہی، ان کی اولاد موجود تھی، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ موجود تھے۔ مجھے بتاؤ انہوں نے ابھی کبھی محرم کا جلوس نکالا؟ مشی کا جلوس نکالا؟ 40ویں کا جلوس نکالا؟ اور اس کی آڑ میں تمام اسلامی ممالک نے یہ حالات بنانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب یہ مشی کے نام سے پیدل، اب ایک
چھوٹی سی جلوس تو نہیں کہہ سکتے، 10 آدمی ہوتے ہیں، کہیں 15 ہوتے ہیں، کہیں 20 ہوتے ہیں، محلے سے نکل کے اب وہ ملیر سے اگر نمائش تک پیدل چل کے آئے، کم از کم بھی اگر تیز بھی چلے مردار کا بچہ تو 2 گھنٹے میں تو پہنچے گا نا، بول۔ تو یہ 2 گھنٹے تک ساری فورسز اس کے ساتھ لگی رہے گی، کوئی اور کام ہمارے ملک میں نہیں ہے، کوئی اور مصروفیات نہیں ہے۔ کیا حالات چل رہے ہیں پڑوسی ملک میں، کنٹرول کرو، کنٹرول۔ 9-10 کو ساری فوج، ساری انتظامیہ، ساری رینجر، ساری پولیس وہاں متوجہ۔ خدا نخواستہ ہمارے کوئی دشمن ملک اس ملک پر حملے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بہترین دن یہ دن سوٹ کریں گے حملے کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے سب کی توجہ وہاں ہے، سب وہاں متوجہ ہیں، اور اس کی آڑ میں ایران کبھی بھی ملک میں کچھ کر سکتا ہے، کوئی چنگاری لگا کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے، اس دن سارے روڈ جام، جو رستے اسپتالوں کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کے قبضے میں، جو تھانوں کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کے قبضے میں، کسی بھی اہل سنت آبادی میں گھستے ہیں، کوئی ایک شرارت خود ہی کر لی اور ایسے ہی بہانہ بنا لیا، او جی اس گھر سے پتھر آیا ہے، اور سارے اس مسلمان آبادیوں پر ٹوٹ پڑے، اور جب ٹوٹ پڑے اور سارا نظام درم برم کریں، جیسے کہ یہاں بولٹن مارکیٹ میں 2000 دکانیں جلائی تھی 10 محرم کو، ایک واقعہ جو خود انہوں نے کروایا، اور پھر اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی، اور پھر اس کے بعد 2000 دکانیں سنیوں کی جلی۔ کیا اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی یہ جلوس سیکورٹی رسک نہیں ہے؟ اور کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کی آڑ میں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتلا رہا ہوں، انتظامیہ بھی نوٹ کرے، لکھنے والے بھی، ہم جس کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی جگہ بھی انتشار کرانے کے لیے اپنے ہی بندوں کو خود مرواتے ہیں، اور یہ تم نے پکڑے لوگ، انہوں نے انکشاف کیا۔ جب راجہ عمر خطاب CTD افسر نے ایک 6 آدمیوں کا گروپ پکڑا اور انہوں نے اعتراف کیا ہم نے ٹریننگ ایران سے لی، اور ہمیں ٹاسک دیا جاتا تھا یہاں والے بھی مارو اپنے بھی مارو تاکہ انتشار کی کیفیت رہے۔ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، تمام جگہ فوج نے آپریشن کیا، جتنی بھی ایجنسیز تھی، محمد ایجنسی ہو گئی، وزیرستان ایجنسی جو علاقہ غیر تھے، 8 تھی ایجنسیز، اور اس میں 7 جگہ پر 7 ایجنسیوں میں آپریشن ہوا۔ ایک پارا چنار رہتا تھا، وہاں پر جب کرنل عمر کی سربراہی میں آپریشن شروع ہوا تو ایک بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس بلاسٹ میں پارا چنار میں کچھ لوگ مرتے ہیں، ان کی لاشیں لے جا کر دھرنا دیا جاتا ہے، پورے پاکستان میں دھرنے شروع ہوتے ہیں، اور پھر جی مطالبہ ہوتا ہے کرنل عمر کو برطرف کرو، اس آپریشن سے دور کرو، اور جناب آپریشن بند کیا جائے، اور ہماری انتظامیہ بھی دباؤ میں آئی اور ان کے خلاف ہونے والا آپریشن بند کیا۔ بعد میں رپورٹ آئی اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ دھماکہ کس نے کیا، اور اس میں جو لوگ مرے وہ کون تھے، اور وہ کرنے والا کرانے کے مقصد کیا تھے، وہ یہی مقاصد تھے جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ ہم تو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہاں کی ایک ایک گلی سے ہمیں محبت ہے، کیونکہ اس ملک کے بنانے میں ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ سب سیکورٹی رسک ہے جو ہمارے ملک کی معیشت اس وقت متحمل نہیں ہے کہ جناب اتنے محاذوں پر جنگ کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی یہ معاملات کیے جائیں، اور ساری سیکورٹی کا رخ اور انتظامیہ کا رخ چند ایک طبقے کے بارے میں جو ہے وہ توجہ وہاں کر دی جائے، اور ملک کی دوسرے معاملات کو یکسر نظر انداز کیا جائے۔ یہ چیز ملک کبھی بھی متحمل نہیں ہے اس کا، اور یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ مشی جلوس پر پابندی لگائی جائے۔ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ یہ جو پیدل چل کے آئیں گے، یہ پہلے تھا، یہ عراق میں شروع ہوا، اور مقصد یہ تھا کہ عراق کی ہر گلی اس طبقے کے آگے یرغمال ہو اس دن، اور آپ دیکھ لیں پھر عراق کا کیا حال ہوا۔
شام کے کیا حالات ہوئے؟ پاکستان کو بھی عراق اور شام بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، زیارتوں کے نام پر جا کر وہاں جو ٹریننگیں کر کے آ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن پاکستان عراق اور شام نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ مجھے کسی نے کہا شکر ہے یار پاکستان عراق کی طرح نہیں ہوا، شام کی طرح نہیں ہوا، کتنا سنیوں کے ساتھ ظلم ہوا، 6 لاکھ سنی مسلمان بشار الاسد شیعہ نے وہاں شہید کیے ایران کے تعاون سے، عراق میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، یہ سارا معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں یار شکر ہے عراق نہیں بنا، پاکستان شام نہیں بنا، یہاں نہیں تو سنیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤں، مانو گے؟ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا پتہ ہے یہ شام اور عراق کیوں نہیں بنا پاکستان؟ کہتے ہیں کیوں نہیں بنا؟ میں نے کہا اس لیے شام اور عراق میں قتل عام ہوا، سنیت کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا، جن بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان معاویہ تھے انہیں ذبح کیا گیا، جن عورتوں کے نام عائشہ اور حفصہ تھے اور ہندہ تھے ان کے ساتھ بدکاریاں کی گئیں۔ یہاں پر الحمدللہ یہ سلسلے نہیں ہوئے، یہ شام عراق نہیں بنا، وہاں پر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں نے کہا اس لیے وہاں والوں کو حق نواز نہیں ملا تھا، پاکستان والوں کو حق نواز ملا ہے۔ یہاں اس نے اس طوفان کے متعلق پہلے ہی بتا دیا اور اس سیلاب کے آگے بند پہلے ہی باندھا۔ اگر یہاں پر کوئی حق نواز نہ ہوتا جو سنیت کو بیدار نہ کر چکا ہوتا تو جہاں عراق، شام، یمن میں ایران بدماشیاں کر رہا ہے، پاکستان تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پاکستان میں تو اس کے بلا تنخواہ بغیر معاوضے کے ٹریننگ یافتہ گماشتے بھی موجود ہیں، وہ یہاں کب کا کچھ کر چکے ہوتے۔ اس لیے یاد رکھو حق نواز نے جہاں اسلام کی خدمت کی ہے وہی حق نواز نے پاکستان کی بھی خدمت کی ہے۔ تو ملک کے اندر یہ فرقہ واریت اور انتشار کی جو کیفیت، یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں، اور کوئی ہمیں یہ تانا نہ دے کہ ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ جو گالی دینے والا ہو وہ قصوروار ہوتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ قانون کا توڑنے والا ہوتا ہے۔ جو گالی دینے والے کو روکے اسے کوئی مجرم نہیں کہتا۔ ہمارے فاروقی صاحب ایک مثال دیا کرتے ہیں، کسی نے ان سے کہا یار یہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں، اس طرح نہیں، انہوں نے کہا گالیاں صحابہ کو دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھو کیا کچھ کفر غلاظت نہیں بکی جا رہی، ہم تو روک رہے ہیں، ہم تو آتے ہیں FIR کٹوانے، بھائی FIR کاٹو ان کو پکڑو، ہم تو احتجاج کا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نہیں پکڑتے، ہم احتجاج کریں گے گرفتار کرو۔ تو حضرت مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص اگر یوں کہتا ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگاتا ہے اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ مرد آباد کہتا ہے اور پاکستان کے متعلق ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ پاکستان صحیح ملک نہیں، پاکستان کی فوج صحیح نہیں، تو مجھے بتاؤ اب ایک طبقہ یوں کہے اور دوسرا یوں کہے نہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی فوج زندہ باد، اور جو ان کے خلاف بات کرے وہ مرد آباد، وہ ایک نمبر کا خبیث ہے، جو پاکستان کے خلاف بولے وہ ایک نمبر کا فرقہ واریت کو پھیلانے والا ہے اور وہ بد امن ہے، تو مجھے بتاؤ دونوں طبقے آپ کے نزدیک قانون میں برابر ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ جو مردہ بات کہے وہ بھی ٹھیک اور جو زندہ بات کہے وہ بھی ٹھیک۔ ایک طبقہ کہے صحابہ یوں ہیں، وہ یوں غاصب تھے، وہ یوں تھے، اور دوسرا کہے نہیں صحابہ زندہ باد، وہ نبی کی کھیتی ہیں، وہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت لے گئے، وہ قرآنی شخصیات ہیں، وہ ظلم سے کوسوں دور ہیں، وہ محمد کے تربیت یافتہ ہیں۔ ایک انہیں برا کہے، ایک انہیں اچھا کہے، آپ کا قانون کیا اجازت دیتا ہے کہ دونوں ایک فہرست میں شامل ہو، ایک صف میں آئے؟ اتنی آسان بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال 40ویں کے نام پر
سندھ کے اندر یہ ابتدا ہو رہی ہے اور 2 سالوں سے اس کو شروع کیا جا رہا ہے سندھ میں. پورے پاکستان میں اور جگہ تو انہوں نے سلسلہ نہیں کیا. انہیں پتہ ہے کہ صرف سندھ کی حکومت وہ ان پر پوری طرح ہاتھ رکھتی ہے، سرپرستی کرتی ہے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. یہاں سے ابتدا کی جائے، یہاں سے سلسلہ کیا جائے. ہم سندھ گورنمنٹ کو تو نہیں کہتے، لیکن ملک میں امن نافذ کرنے والے اداروں کو ضرور کہیں گے اس طرف متوجہ ہوں، اس طرف توجہ دیں. ملکی سالمیت کے لیے یہ مشی جلوس ہر لحاظ سے خطرناک ہیں. چنانچہ اس انداز میں بند کیا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے اور کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہ کیا جائے، اس لیے کہ پاکستان کا تحفظ ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے اور کسی پریشر کو قبول نہ کیا جائے. ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے میرے دوستو، پاکستان کے خلاف جہاں اور بہت سی سازشیں کی جا رہی ہیں، وہیں پر پاکستان کے اندر ایک طبقے کو استعمال کر کے یہاں فرقہ واریت کی ہواؤں کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے ایسے لوگوں کو گرفت میں لایا جائے، FIR کاٹی جائیں اور انہیں گرفتار کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.